السلام علیکم، میں ہوں فیضا اشرف اور میں لے کر آئی ہوں نہ ہم جانے نہ تم جانو کی 6 ایپیسوڈ۔ اگر آپ لوگ میرا ناول پڑھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور کمنٹ ضرور کریے گا، میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا اور میرے چینل کے لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ مجھے آپ لوگوں کے سپورٹ کی بہت بہت زیادہ ضرورت ہے۔ چلے جی، ہم ٹائم ضائع کیے بغیر اپنی ایپیسوڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ شام کو جب حوریہ گھر آتی ہے تو اس کی امی نے کھانا بنایا ہوتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد وہ برتن دھو کر بیڈ پر بیٹھتے ہوئے نمرہ کو کال کرتی ہے۔ السلام علیکم نمرہ، کیسی ہو؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ کیسی ہو؟ میں بھی ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر۔ تم نے جب کال کی تھی تب میں کام کر رہی تھی، اس لیے بات نہیں کی۔ آج میرا آفس کا پہلا دن تھا، اس لیے میں کام سمجھ رہی تھی، حوریہ نمرہ کو کہتی ہے۔ اٹس اوکے۔ آنٹی کیسی ہیں؟ نمرہ کہتی ہے، جی امی بھی ٹھیک ہیں۔ تم اپنا بتاؤ، کب رشتہ بھیج رہا ہے اریان؟ حوریہ، اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ نمرہ کی آواز بھاری ہوتی ہے۔ لیکن کیا مطلب چھوڑ دیا؟ کہنا کیا چاہتی ہو؟ کھل کر بتاؤ، کیا تم رو رہی ہو؟ حوریہ بیڈ پر آلتی پالتی مارے بیٹھے ہوئے پوچھتی ہے۔ حوریہ، تم نے ٹھیک کہا تھا، وہ صحیح انسان نہیں ہے، نمرہ روتے ہوئے کہتی ہے۔ کیا بات ہے نمرہ، کیا ہوا ہے؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ پلیز مجھے بتاؤ، مجھے پریشانی ہو رہی ہے، حوریہ سنجیدگی سے کہتی ہے۔ حوریہ، مجھ سے گناہ ہو گیا جس کی سزا مجھے میرے اللہ نے دی ہے، وہ ہچکیوں سے روتی ہوئے کہتی ہے۔ کیا مطلب، کیسا گناہ؟ حوریہ حیرانگی سے پوچھتی ہے۔ حوریہ، میں نہیں، مجھے یہ راز کسی کو نہیں بتانا، میں خود کو اور ذلیل نہیں کر سکتی، یہ راز مجھے اپنے سینے میں دفن کر کے رکھنا ہوگا، لیکن کب تک؟ شاید حوریہ کے پاس اس کا کوئی حل ہو، نہیں پر وہ مجھے ہی غلط سمجھے گی۔ نمرہ چپ ہو کر دل میں سوچتی ہے۔ نمرہ، بولو، چپ کیوں ہو گئی ہو؟ حوریہ اسے مسلسل خاموش رہنے کی وجہ سے پوچھتی ہے۔ کچھ نہیں حوریہ، لیکن وہ مجھے چھوڑ گیا، بس اس بات کا دکھ ہے کہ میں نے اس سے سچی محبت کی تھی اور اس نے بس ٹائم پاس۔ وہ روتے ہوئے کہتی ہے۔ پریشان نہ ہو نمرہ، سب بہتر ہوگا، اچھا ہوا کہ وہ خود ہی تمہیں چھوڑ کر چلا گیا، مجھے تو اس کے دیکھنے کا انداز بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ حوریہ اسے تسلی دیتے ہوئے کہتی ہے۔ ٹھیک ہے، تم سے بات کر کے دل کو تسلی مل گئی، پلیز حوریہ ایک بار آ جاؤ، مجھے تمہیں گلے لگانا ہے، نمرہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہتی ہے۔ نمرہ، ابھی تو جاب لگی ہے، میرا اس لیے نہیں آ سکتی، لیکن ہاں 1 ماہ بعد انشاءاللہ چکر لگاؤں گی، حوریہ خوشی سے کہتی ہے۔ اور بتاؤ، گفتگو جاری ہے۔ بیٹا، تم نے بہت اچھا کیا اس بچی کو جاب دے کر، بڑی پیاری بچی ہے، مجھے امید ہے وہ جلد ہی کام سیکھ جائے گی۔ شمشاد بیگم ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھتے کہتی ہے۔ جی امی، دیکھتے ہیں، آج اس کا پہلا دن تھا اور کافی اچھا رسپانس دیا ہے اس نے، وجدان نوالہ توڑتے ہوئے کہتا ہے۔ جی، میری دوست ہے ہی اتنی قابل اور وہ بہت جلد سب کچھ سیکھ لیتی ہے، کومل کہتی ہے۔ اچھا، بہت کچھ سے مراد بتانا پسند کرو گی گڑیا؟ وجدان سنجیدگی سے کہتا ہے۔ ارے واہ، یہاں تو ڈائننگ ٹیبل پر سب موجود ہیں، میں ٹائم پر آ گیا۔ ابھی وہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ حارث ڈائننگ ٹیبل کے پاس آ کر کہتا ہے۔ ماشاء اللہ، آج چاند کہاں سے نکلا ہے؟ کومل اپنی چیئر سے اٹھتے ہوئے کہتی ہے۔ السلام علیکم آنٹی۔ السلام علیکم وجدان، کیسے ہو؟ اور چاند ادھر سے ہی نکلا ہے جدھر سے روز نکلتا ہے، سمجھی؟ وہ سلام کرتے ہوئے کومل کے سر پر چپٹ لگاتا کہتا ہے۔ وعلیکم السلام، آ جاؤ بیٹا، بیٹھو، کھانا کھاؤ۔ شمشاد بیگم اپنے ساتھ والی کرسی کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ ہاں بھائی، بیٹھو، ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ اور بتاؤ کہ کیسا جا رہا ہے، اور تم آؤٹ آف کنٹری گئے ہوئے تھے نا، کب لوٹے؟ وجدان اس سے پوچھتا ہے۔ ہاں اللہ کا شکر ہے، کام ٹھیک جا رہا ہے، اور میں آج آیا واپس، کچھ ڈیل کلیئر کرنی تھی، وہ ہو گئی، اس لیے ایئرپورٹ سے سیدھا یہاں پر لینڈنگ کی ہے میں نے۔ وہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے جگ سے پانی گلاس میں ڈالتے ہوئے کہتا ہے۔ اچھا چلو، بہت شکریہ آپ کا حارث بھائی، یہاں آنے کا، کومل منہ بسوڑتے ہوئے کہتی ہے۔ پرنسس، یہاں آنے کی وجہ تم اور میرا جگری یار ہے، اور ایک مزے کی بات بتاؤں، تمہارے لیے گفٹ بھی لے کر آیا ہوں میں۔
وہ مسکراتے ہوئے کہتا ہے کیا واقعی دکھائیں؟ وہ اپنی کرسی سے اٹھتے ہوئے کہتی ہے نہیں بالکل بھی نہیں، بیٹھو کھانا کھاؤ بعد میں دیکھیں گے، چلو حارث کھانا سٹارٹ کرو، وجدان کہتا ہے۔ کومل منہ کے زاویار بگاڑتے ہوئے کھانا شروع کر دیتی ہے۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے، سب کی زندگی اپنے معمول پر تھی۔ نمرا نے کسی کو کچھ نہیں بتایا، بس وہ اپنے دل میں ہی بات رکھے ہوئے تھی، لیکن پریشان رہنے کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب رہنا شروع ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے اس کی امی پریشان تھی۔ ادھر حوریہ نے کافی حد تک کام سیکھ لیا تھا اور اس کے یہاں پر کچھ فرینڈز بھی بن گئے تھے جن کے ساتھ وہ اکثر ہنسی مذاق کیا کرتی تھی۔ وجدان اسے ہنستا ہوا دیکھتا تو کہیں دل میں کے ایک کونے میں بیٹ مکس کرتا، لیکن پھر خود ہی اپنی سوچوں کو جھٹک دیتا۔ وہ یہ تسلیم ہی نہیں کر پا رہا تھا کہ اسے حوریہ سے پیار ہے۔ میں آئی کم ان سر؟ حوریہ وجدان سے پوچھتی ہے۔ یس۔ وجدان لیپ ٹاپ سے چہرہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھتا ہے۔ سر یہ کچھ اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز ہیں جو میں نے کلیئر کر دی ہیں، آپ دیکھ لیں۔ وہ وجدان کے سامنے فائل رکھتے ہوئے کہتی ہے۔ وہ فائل دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ مس حوریہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے اکاؤنٹ مینجمنٹ کی پوسٹ سنبھال لی ہے، مجھے امید نہیں تھی کہ آپ اتنی جلدی یہ سب کچھ سیکھ جائیں گی۔ وجدان دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں جوڑ کر اپنی ٹھوڑی کے نیچے رکھ کے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ یس سر، ماہر سر اور نشا میم نے بہت ہیلپ کی ہے میری اور کچھ میں نے خود محنت کی، اس لیے میں اتنی جلدی کامیاب ہو گئی۔ وہ مسکراتے ہوئے کہتی ہے گڈ، مجھے امید ہے کہ آپ آگے بھی بہتر رسپانس دیں گی۔ وہ ابھی بھی سنجیدہ انداز میں کہتا ہے اب آپ جا سکتی ہیں۔ وہ جب اسے وہاں بیٹھا ہوا دیکھتا ہے تو کہتا ہے سر ایک بات کہوں اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو؟ وہ لبوں پر مسکراہٹ سجائے ہوئے کہتی ہے دیکھیں مس حوریہ، بات اگر مائنڈ کرنے والی ہوئی تو میں مائنڈ کروں گا، اور اگر مائنڈ کرنے والی نہ ہوئی تو نہیں کروں گا۔ وہ دو ٹوک انداز میں کہتا ہے کھڑوس کہیں کے۔ وہ دل میں سوچتی ہے آپ نے کچھ کہا؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے نہیں سر، میں بھول گئی کہ میں نے کیا بات کرنی تھی، میں جاؤں؟ وہ یہ کہتے ہوئے کھڑی ہو جاتی ہے۔ یس گو۔ لیکن کہیں نہ کہیں اس کے دل میں تھا کہ وہ پوچھے کیا پوچھنا چاہتی ہے، لیکن زبان سے نہیں کہنا چاہتا تھا۔ انا آ جاتی ہے نا۔ اور یہ جیسے ہی آفس سے باہر نکلتی ہے وہ کسی کے ساتھ ٹکراتے بچتی ہے۔ میں نے آپ کو کہیں دیکھا ہے؟ ساحر حوریہ کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے آپ ہیں کون اور یہ کیا طریقہ ہے چلنے کا؟ ابھی ہم ٹکرا جاتے۔ حوریہ ناگواری سے کہتی ہے ایکسکیوز می مس، میں اپنے بھائی کے کمرے میں جا رہا تھا، راستے میں آپ آئی ہیں، میں نہیں۔ وہ جواباً اسے گھورتے ہوئے کہتا ہے او مسٹر، آپ جو کوئی بھی ہیں، لیکن میں روم سے نکلی ہوں، آپ دوڑتے ہوئے آ رہے تھے اور غلطی آپ کی ہے، میری نہیں۔ حوریہ آنکھیں پھیرے ہوئے کہتی ہے نہیں، تمہیں یہاں پہلے کبھی نہیں دیکھا، کون ہو تم، کیا نام ہے تمہارا؟ وہ ایک آئی برو اٹھا کر بڑی سنجیدگی سے پوچھتا ہے میں آپ کو جواب دے نہیں ہوں، سمجھے آپ؟ وہ یہ کہہ کر اپنے کیبن میں چلی جاتی ہے۔ ایٹیٹیوڈ تو بہت ہے اس میں، مرچی کہیں کی۔ وہ دل میں سوچتے ہوئے وجدان کے آفس کا دروازہ نوک کرتا ہے۔ آ جائیں، وجدان کہتا ہے۔ السلام علیکم یار، کیسے ہو؟ ساحر روم میں داخل ہوتے ہوئے کہتا ہے وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، تم یہاں اچانک، خیریت؟ وہ اسے دیکھ کر حیرت سے پوچھتا ہے ہاں یار، کل ہی آیا ہوں دبئی سے، سوچا آج تم سے مل لوں، اس لیے یہاں چلا آیا تمہیں بن بتائے۔ لگتا ہے تمہیں مجھے یہاں دیکھ کر خوشی نہیں ہوئی؟ وہ اس کے سامنے کرسی پر بیٹھتا ہوا کہتا ہے نہیں، ایسی بات نہیں ہے، خوشی ہوئی ہے، مجھے بتاؤ چائے یا کافی؟ بس ایک کپ کڑک چائے، ساحر بڑے ایکشن سے کہتا ہے اوکے۔ وہ لینڈ لائن سے چائے کا آرڈر دے کر اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ ویسے وجدان، ابھی جو لڑکی تمہارے آفس سے نکلی ہے وہ وہی نہیں جس نے تمہارے اوپر سلیکٹ کرایا تھا؟ ساحر یاد آنے پر پوچھتا ہے وہی ہے، اسے یہاں میں نے جاب دی ہے اکاؤنٹ مینجمنٹ کی۔
وجدان لیپ ٹاپ چلاتے ہوئے بے فکری سے جواب دیتا ہے، اچھا خیریت ہے، اچھا حیرت ہے، اس دن تو وہ اتنی خاموش تھی اور آج باہر میرے ساتھ ٹکراتے ٹکراتے بچی اور اتنے غصے سے بات کر رہی تھی جیسے ابھی جنگ کا اعلان کر دے گی۔ ساحر کرسی پر تھوڑا آگے ہو کر کہتا ہے، کیا مطلب تمہاری اس سے ملاقات ہوئی؟ وجدان لیپ ٹاپ سے نگاہیں اٹھاتا ہوا کہتا ہے، ہاں ابھی ہوئی، بہت تیکھی مرچی ہے۔ وہ آنکھوں میں شرارت لیے کہتا ہے، ساحر فالتو باتیں مت کرو، وہ میری امپلائی ہے، سمجھے، کام سے کام رکھا کرو، کسی کو نوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ سنجیدگی سے کہتا ہوا لیپ ٹاپ پر کام کرنا شروع کر دیتا ہے، یار میں نے تو بس ایسے ہی بات کی، تم تو مائنڈ ہی کر گئے۔ ساحر آنکھیں گھماتا ہوا کہتا ہے، سر چائے۔ ایک ورکر روم میں چائے لے کر آتا ہے، اوہ تھینک یو سو مچ، ساحر کپ پکڑتا ہوا کہتا ہے۔ چائے پینے کے بعد وہ تھوڑی دیر اس کے ساتھ باتیں کرتا ہے اور پھر آفس سے باہر نکلتا ہے۔ باہر سامنے اسے حریہ کیبن میں بیٹھے دکھائی دیتی ہے، خوبصورت تو بہت ہے، اس کے ساتھ بات چیت شروع کرنی پڑے گی، وہ شیطانی مسکراہٹ سجائے ہوئے کہتا ہے اور باہر چلا جاتا ہے۔ نمرا اپنی امی کے نمبر سے اریان کو کال کرتی ہے کیونکہ اریان نے اس کا نمبر بلاک کیا ہوتا ہے۔ بیل جانے کے بعد آگے سے فون اٹھایا گیا۔ جی کون؟ اریان پوچھتا ہے۔ اریان دیکھو میرے ساتھ ایسا مت کرو پلیز، اپنے گھر والوں کو رشتہ لینے بھیج دو، تمہیں خدا کا واسطہ اتنی اذیت مت دو مجھے، نمرا روتے ہوئے کہتی ہے۔ او تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے کہ مجھے کال مت کرنا، لیکن پھر بھی تم باز نہیں آ رہی، تم جیسی بدکردار لڑکی مجھے نہیں چاہیے، سمجھے تم، اور یہ پتہ نہیں کس کا بچہ ہے تم میرے سر پر تھوپ رہی ہو، دوبارہ مجھے کال کرنے کی ضرورت نہیں، ورنہ تمہارے گھر آ کر سب سے کہہ دوں گا کہ تم مجھے جان بوجھ کر بلیک میل کر رہی ہو، سمجھی؟ وہ غصے سے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے کہتا ہے، تم ایسا کیسے کہہ سکتے ہو؟ یہ بچہ تمہارا ہے، تم جانتے ہو مجھے چھونے والے پہلے شخص تم ہی ہو، پھر کیوں تم مجھ پہ الزام لگا رہے ہو؟ میں کیا منہ دکھاؤں گی اپنے گھر والوں کو؟ نمرا روتے ہوئے کہتی ہے، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے اور دوبارہ مجھے کال مت کرنا، اس بار وارننگ دے رہا ہوں، اگلی بار تمہارے گھر آ کر سب کے سامنے کہوں گا کہ تم کسی اور کا بچہ میرے سر پر تھوپ رہی ہو، سمجھی تم؟ وہ غصے سے کہتا کال بند کر دیتا ہے۔ ہیلو 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 نمرا، میری بات سنو۔ نمرا چلاتی رہ جاتی ہے، کیا کہا تم نے نمرا؟ کس کا بچہ یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ نمرا کی امی اسے پیچھے سے آواز لگا کر پوچھتی ہے تو وہ فوراً پیچھے دیکھتی ہے، اس کی امی اس کے بالکل پیچھے کھڑی ہوتی ہے۔ امی وہ چٹاخ، ابھی وہ بول رہی ہوتی ہے کہ اس کی امی اس کے منہ پر زوردار تماچا مارتی ہے، بے شرم بے حیا، تم نے ہماری نرمی کا یہ صلہ دیا، ہم نے تم پر بھروسہ کیا، تمہیں بیٹے جیسا مقام دیا، تم نے جب کہا جہاں کہا تمہیں جانے دیا، اور تم یہ گل کھلا کے آئی ہو۔ اس کی امی اسے شانوں سے جھگڑے ہوئے کہتی ہے، امی مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیں۔ نمرا روتے ہوئے کہتی ہے، غلطی کرنے سے پہلے تم مر کیوں نہیں گئی؟ کم سے کم میرے اور اپنے باپ کے بارے میں ہی سوچ لیتی، اور میرے خدایا ہم کیا منہ دکھائیں گے دنیا کو؟ اس کی امی دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے مدھم آواز میں کہتی ہیں، امی مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ مجھے دھوکہ دے دے گا، امی پلیز میرا یقین کریں۔ وہ اپنی امی کے قدموں میں بیٹھتے ہوئے کہتی ہے، دور ہٹو، ہاتھ مت لگاؤ مجھے، آج سے تیرا میرا رشتہ ختم۔ اس کی امی یہ کہتے ہوئے زمین بوس ہو جاتی ہے۔ امی 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 آنکھیں کھولیں، کیا ہو گیا آپ کو امی؟ نمرا اپنی امی کو ہلاتے ہوئے کہتی ہے، بھائی امی کو کچھ ہو گیا ہے، جلدی گھر پر آئیں۔ نمرا اپنے بڑے بھائی کو کال کرتے ہوئے کہتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد نمرا کا بڑا بھائی اور اس کے ابو اس کی امی کو ہسپتال لے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ انہیں ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ کچھ دیر بعد جب انہیں ہوش آتا ہے تو اسلم صاحب ان سے پوچھتے ہیں، ایسا کون سا صدمہ لے لیا تم نے کہ تمہیں ہارٹ اٹیک ہو گیا؟ کچھ نہیں اسلم صاحب، میں نے تو کوئی صدمہ نہیں لیا، وہ آنکھیں چراتے ہوئے کہتی ہیں۔ نہیں امی، کوئی نہ کوئی تو بات ہے جس کی وجہ سے آپ کو اتنا بڑا ہارٹ اٹیک ہوا ہے، پلیز بتائیں ہمیں کیا بات ہے، آپ نے کس بات کی ٹینشن لی ہے؟ رحمان اپنی امی سے پوچھتا ہے۔
کچھ نہیں بیٹا، بس ایسے ہی مجھے آرام کرنے دو، وہ بات ختم کرتے ہوئے کہتی ہیں، اور کچھ دیر بعد انہیں گھر لایا جاتا ہے تو وہ نمرا سے بات تک نہیں کرتی اور نہ ہی اس کی طرف دیکھتی ہے۔ وہ سب کے سامنے کوئی تماشا نہیں لگانا چاہتی تھی، اس لیے چپ چاپ نمرا کے ہاتھ سے سوپ پی رہی تھی اور بے آواز آنسو بہا رہی تھی۔ امی پلیز مجھے معاف کر دیں، میں مانتی ہوں مجھ سے غلطی ہو گئی۔ جب سب کمرے سے باہر چلے جاتے ہیں تو نمرا اپنی امی سے کہتی ہیں، تو مر جا تو بہتر ہے، کیونکہ جس دن تمہارے بھائی یا تمہارے باپ کو پتہ چلے گا تو وہ تمہیں اپنے ہاتھوں سے مار دیں گے اور میری پرورش پر بھی انگلیاں اٹھائیں گے۔ نمرا کی امی دوسری طرف منہ کرتے ہوئے کہتی ہیں، امی۔ نمرا بے بسی سے اپنی امی کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ کچھ دیر بعد نمرا اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے اور عشاء کی نماز پڑھ کر بہت روتی ہے اور روتے روتے وہیں سو جاتی ہے۔ جاری ہے۔ چلے جی، آج کا ایپیسوڈ یہاں پر اختتام ہوا۔ اگر آپ لوگوں نے یہ ناول پورا ریڈ کر لیا ہے تو لہٰذا ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کر کے بتائیے گا آپ کو میرا ناول کیسا لگا۔ چلے جی، خوش رہیے گا، آباد رہیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔